بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خبر ملی کہ جہلم سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کر دیا گیا اور اس وقت وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ یقیناً یہ جو کام ہوا یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، اس کے اندر بڑی تاخیر ہوئی، اس لیے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی ذات کو بھی معاف نہیں کیا۔ حضرات صحابہ کرام کے خلاف سب و شتم اور نفرت پھیلانا اور ہم جو مشاجرات صحابہ ہیں ان کو کھول کر لوگوں کے سامنے اور پھر حضرات صحابہ پر زبان درازی کرنا، یہ ان کا مشعلہ تھا۔ اور اس امت کے اولیاء کرام کی گستاخیاں کرنا، مذاق اڑانا، یہ انجینئر صاحب کا ایک مشعلہ تھا، یہ ان کا کام تھا۔ اور بہرحال آج حکومت کی طرف سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ ریاست کا جو فیصلہ ہے یہ صحیح فیصلہ ہے اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہ جو ہوا بہتر ہوا۔ لیکن مجھے اس بات کا افسوس بھی ہے کہ دیکھیں اتنا سالوں سے انجینئر محمد علی مرزا حضرات صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتا رہا اور وہ ریاست نے اس کو گرفتار نہیں کیا، اولیاء اللہ کی گستاخیاں کرتا رہا اور اس کو ریاست نے گرفتار نہیں کیا۔ آج سے جب 2 دن قبل اس انجینئر محمد علی مرزا نے ایک عیسائی جو مسیحی برادری ہے ان کے خلاف ایک جھوٹ گھڑا کہ بھائی معاذ اللہ کہ جو عیسائی لوگ ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال سمجھتے ہیں، تو اس کے اوپر ریاست نے کہا کہ جی ملک کا امن خطرے میں آ گیا اور اس وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا۔ بڑی تعجب کی بات ہے، ہم اسلامی ریاست ہیں اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے، اس ملک کے اندر حضرات صحابہ کرام کی عزت کو اچھالا جائے تو ملک خطرے میں نہیں آتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جائیں ملک خطرے میں نہیں ہے، اولیاء اللہ کی گستاخیاں کی جائیں ملک خطرے میں نہیں ہے، ایک شخص عیسائی برادری کے خلاف بات کر لیتا ہے تو ملک کا امن خطرے میں ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو فول گرفتار کیا جائے۔ بہرحال جیسا بھی ہوا، گرفتاری ریاست کا یہ فیصلہ خوش آئندہ ہے، لیکن تعجب اس بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ یار یہ آدمی سالوں سے حضرات صحابہ کرام کی گستاخیاں کر رہا تھا اور اس کو کسی نے گرفتار نہیں کیا۔ یعنی ہمارے ملک کے اندر عیسائیوں کی عزت اور ناموس ہے، مسیحی برادری کی عزت ہے، حضرات صحابہ کرام کی کوئی عزت نہیں، جناب رسول اللہ کی کوئی عزت نہیں، اس امت کے اولیاء اللہ کی کوئی عزت و ناموس نہیں کی۔ آدمی ان کی پگڑیاں اچھالتا رہا دن اور رات اور مذاق اڑاتا رہا اور میمز بنتی رہی حضرات صحابہ کرام کے خلاف جو اس کی زبان درازی تھی۔ لیکن آج مسیحی برادری کے خلاف جھوٹ منسوب کیا اس نے، اگرچہ وہ جھوٹ تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کو گرفتار کر دیا گیا۔ تو مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہو رہا ہے یہ سارے معاملات دیکھ کر، یہ ویڈیوز دیکھ کر کہ یار یہ آدمی یعنی ہمارے ملک کی حالت ہے کہ مسیحی برادری کو اتنی عزت دی جا رہی ہے جتنے حضرات صحابہ کرام کو عزت نہیں دی جا رہی۔ صحابہ پر بولا جائے کوئی ٹینشن نہیں، مسیحی برادری کے خلاف بولا جائے ملک کا امن خطرے میں ہے۔ تو بہرحال اس پر مجھے بڑا تعجب ہو، یہ بڑا لمحہ فکری ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اس بات پر سوچیں کہ ایسا کیوں ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں عیسائی برادری کو زیادہ عزت ہے اور جناب رسول اللہ، جناب صحابہ، اولیاء اللہ، ان کی کوئی عزت و ناموس نہیں، ان کے خلاف بولا جائے ملک کا امن خطرے میں نہیں آتا، عیسائی برادری کے خلاف بول گئے ملک کا امن خطرے میں آ گیا۔ بہرحال جو فیصلہ ریاست کا ہے خوش آئند ہے اور اس آدمی کو بالکل لگام دینی چاہیے تھی، بہت پہلے دینی چاہیے تھی، جو اب دی بہرحال دیر آئے درست آئے، یہ بھی فیصلہ اچھا ہے۔ لیکن سوچنے کا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوچنے کی بات ہے کہ دیکھو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرے ملک کا امن خطرے میں نہیں ہے، اولیاء اللہ کی گستاخی ہو ملک کا امن خطرے میں نہیں ہے، جناب رسول اللہ کی شان میں اس کے گستاخانہ الفاظ ویڈیوز موجود ہیں ملک کا امن خطرے میں نہیں ہے، عیسائی برادری کے خلاف بول گیا ملک کا امن خطرے میں ہے، لہٰذا اس آدمی کو گرفتار کیا جائے۔ بہرحال گرفتار کیا گیا، بہت اچھا فیصلہ ہے، اس کو بند باندھا جائے اور اللہ تعالیٰ ایسے مزید فتنوں کو جو ہمارے ملک کے اندر فتنے پھیلا رہے ہیں، فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، ان کو بند باندھنے کی اللہ ہماری ریاست کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔